باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم بالعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں گے سارے مل کر۔ عبارت یہاں سے ہے کہ ولا یخدعک ما یستند الیہ القاصرون۔ یہاں پہ گفتگو چل رہی تھی توکل کے متعلق، اور مصنف نے یہ بات واضح کی کہ اسباب کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا بلکہ بھروسہ اللہ کے اوپر کرنا ہے۔ اسباب کو اختیار کیا جاتا ہے، لیکن اختیار کرنے کے باوجود جو فوکس اور بھروسہ جو ہے اور جو دل کی کیفیت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کیا جڑے گی۔ اس کے اوپر جو ہے وہ مصنف کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو کم عقل ہیں اور کم سوچ رکھنے والے ہیں اور صحیح طریقے سے روایات کو نہیں سمجھتے، انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ہمارا جو بھروسہ ہوگا وہ اسباب کے اوپر بھی ہوگا۔ جو لفظ بھی آتا ہے نا، یہ کام خراب کرتے ہیں نا۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا داری بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ جو بھی آتی ہے نا، یہ نظام گڑبڑ کر دیتی ہے۔ تو ہمارے استاد محی الدین قادری صاحب کیا کہتے تھے، یا پکے رحمان کے بن جاؤ یا پکے شیطان کے بن جاؤ۔ یہ جو دو نمبری چلاتے ہیں نا، کچھ ادھر کے بھی کچھ ادھر کے بھی، یہ نظام نہیں چلتا۔ ہاں، یعنی آپ اس کا مطلب ہے کہ اپنے مقصد کے لیے فل خالص نہیں ہے۔ اخلاص کے آپ منافی سے کہتے ہیں، ہم منافقت تو نہیں کہتے، اخلاص کے منافی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ اب انہوں نے کیا استدلال کیا؟ انہوں نے کہا کہ روایات میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے انکار کر دیا کہ تمام امور کو چلائے مگر یہ کہ اسباب کے تحت، یعنی اللہ نے یہ نظام خود بنایا، اسے کیا کہتے ہیں، نظام اسباب اور مسببات۔ اچھا، پھر کیا ثابت ہوا؟ ان کے جب اللہ نے خود نظام بنایا سبب اور مسبب کا، اور آپ کو کہا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ علاج کرانے کی خاطر، اپنے مال کی کیا حفاظت کرو، اور قرآن مجید میں کیا کہا کہ جو سفیہ لوگ ہوتے ہیں جو مال کی حفاظت نہیں کر پاتے ان کو تو تم مال بھی نہ دو، ٹھیک ہے۔ لہٰذا سفیہ کے لیے فقہی مسئلہ کیا ہم رکھتے ہیں کہ جو بندہ سفیہ ہو جاتا ہے، جسے پتہ نہیں چلتا مال کیسے خرچ کرنا ہے کیسے نہیں کرنا، اس کے اوپر حجر یعنی پابندی لگ جاتی ہے فقہی طور پہ۔ اب حاکم شرع کی اجازت سے وہ کیا کرے گا، تصرف کرے گا۔ تو اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ جب سارا نظام اللہ نے اسباب کے تحت رکھا، ٹھیک ہے، معجزے وغیرہ نہیں رکھے کہ جی آپ ہمیشہ معجزے فقط نبوت کو ثابت کرنے کی خاطر ہیں، امامت کو ثابت کرنے کی خاطر ہیں، باقی معجزے نہیں ہیں سارے۔ یہ نہ ہو کہ آپ گھر پہ بیٹھ کے دعائیں مانگتے رہیں اور علاج کی طرف ہی نہ جائیں، ٹھیک ہے۔ پیسے کمانے کے لیے نہ نکلیں اور دعائیں مانگتے رہیں، ٹھیک ہے۔ شادی کے لیے دعائیں مانگتے رہیں اور کوشش ہی نہ کریں رشتے وغیرہ کی، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا کہ اسباب کا نظام رکھا ہے تو پس اسباب کو اختیار کرو۔ تو پس مصنف کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ نظریہ اپنایا کہ ہمیں اسباب کے اوپر بھی بھروسہ کرنا ہے، اسباب کے اوپر بھی بھروسہ کرنا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نظریہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں مصنف کہتے ہیں کہ اسباب کو بنایا کس نے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ مسبب الاسباب ہے۔ تو آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ آپ خود سے سبب بنانے لگ جاؤ، ٹھیک ہے؟ آپ خود سے سبب نہ بنائیں۔ سبب بنانے کے اوپر اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ خود سے سبب بنائیں اور اس کے اوپر کیا بھروسہ کریں۔ ممکن ہے کہ جس چیز کو آپ سبب سمجھ رہے ہو وہ سبب ہو ہی نہیں، کچھ اور سبب بھی ہوں جو کہیں پوشیدہ ہوتے ہیں۔ یعنی انسان ظاہری طور پہ کیا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ جو دوائی کھائی ہے یہی سبب بن رہا ہے میری شفا کا، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ شفا کے اور اسباب بھی جڑے ہوئے ہوں، جس میں جو ہے وہ انسان کی خوشی، انسان کے دل کا اطمینان، روح کے اندر ٹینشن کا ختم ہو جانا، ایک جو تنگی کی کیفیت ہوتی ہے اس کی بجائے کیا ہے ایک رحمت کی امید آ جانا، یہ تین چیزیں بھی ساتھ جڑیں گی تو پھر وہ دوائی کیا کرے گی، اثر کرے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمیں ظاہری طور پہ کیا پتہ ہے کہ یہ دوائی کیا بن رہی ہے، سبب بن رہی ہے، لیکن دوائی لے رہے ہیں اور ادھر سے بندہ کیا ہے، پریشان بھی ہے، ٹھیک ہے۔ بندے کے دل میں کیا ہے، ٹینشن کی کیفیت ہے، اطمینان کی کیفیت نہیں ہے، وہ اللہ کے ذکر کی طرف نہیں آ رہا، تو یہ ہو سکتا ہے دوائی بھی اثر نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہری اسباب اور ہیں، اور اسباب کے ساتھ جو چھپے ہوئے میٹا فزیکل یعنی غیر مادی جو اسباب ہیں وہ اور ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو کس نے کہا کہ آپ جو ہے وہ تسبیب کریں؟ تسبیب کیا مطلب؟ آپ کہیں کہ اس کے بس یہی سبب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو آج کل تو علم فلسفہ میں یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ انسان کو چیزوں کے حقائق کا مکمل علم ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے بس ظاہری طور پہ تھوڑا بہت علم ہو رہا ہے، اس کے پیچھے اصل لاجک کیا ہے، اصل وجہ کیا ہے،
اس تک ابھی تک انسان پہنچ ہی نہیں پا رہا، ٹھیک ہے۔ تو مصنف کیا کہتے ہیں کہ پس آپ بھروسہ مسبب الاسباب کے اوپر کریں اور اس کے اوپر بھروسہ کریں کہ وہ کوئی سبب بنا دے، چاہے وہ نظر نہ آنے والا سبب ہو یا نظر آنے والا سبب ہو۔ آپ کے پاس یہ پھر اختیار نہیں رہتا کہ آپ یہ کہو کہ میں اس چیز کو سبب بناؤں گا، اسی چیز کو میں کیا کرتا ہوں، اس چیز کا میں سبب سمجھتا ہوں، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ آپ اس کو اختیار کریں کہ ظاہری طور آپ کو سبب لگ رہا ہے، لیکن مکمل بھروسہ کس کے اوپر ہوگا؟ مسبب الاسباب کے اوپر ہوگا۔ تو لہٰذا مسلم کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا دھوکے کا سبب ہے کہ انسان اسباب کے نظام کو جب کائنات میں دیکھتا ہے اور اللہ کے طریقہ کار کو دیکھتا ہے کہ وہ معجزے نہیں کرتا، اسباب سے سارا اس نے نظام چلایا ہے، تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ ان اسباب کے اوپر بھروسہ کرنے لگ جاتا ہے، یا انسان خود سے کسی چیز کو سبب بنانے لگ جاتا ہے یا سبب سمجھنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر چیز جو انسان سبب سمجھے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھے کہ بنیادی سبب تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ممکن ہے کہ وہ اس میں سبب پیدا کر دے، ممکن ہے اس میں سببیت کو روک دے، کوئی اور سبب میرے لیے کیا ایجاد کر دے، ٹھیک ہے، واضح انشاءاللہ۔ ولا یخدعک، تمہیں دھوکہ نہ دے، ما یستند الیہ القاصرون، کہ جس کی طرف قاصر لوگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قاصر کسے کہتے ہیں؟ یعنی جن کی عقل تھوڑی ہوتی ہے۔ فقہ میں ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بندے جو ہے وہ قاصر ہیں، قاصرین کے اموال کا کیا کرنا ہے؟ قاصرین اموال یعنی جو مجنون ہو جاتے ہیں یا نابالغ ہیں، ٹھیک ہے، کم عقل لوگ، نابالغ لوگ جس چیز کے اوپر سہارا لیتے ہیں، وہ کیا چیز ہے کہ من ان اللہ تعالیٰ ابا، کہ اللہ تعالیٰ نے ابا انکار کر دیا کہ ان یجری الامور، کہ وہ امور کو جاری کرے، الا باسبابها، مگر یہ کہ ان کے اللہ نے کیا بنائے؟ اسباب بنائے۔ فان ذلک، یہ جو چیز پیدا ہوتی ہے نا، ناشن من عدم نیل المراد بذلک، یہ چیز یہاں سے پیدا ہو رہی ہے کہ اس سے جو مراد کیا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے اسباب بنائے، اس سے مراد کیا ہے؟ وہ مراد کو نہ پانے کی وجہ سے یہ چیز کیا ہو رہی ہے؟ پیدا ہو رہی ہے۔ انسان یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے اسباب بنائے اور اسباب ہمیں پتہ چل گئے ہیں سارے کے سارے۔ فإن المراد بھی، اس کا مطلب کیا ہے کہ ان الامور لا تحصل بغیر الاسباب، اس کا مطلب کیا ہے کہ امور جو ہے وہ بغیر اسباب کے حاصل نہیں ہوتے۔ یہ قانون ثابت کرنا ہے کہ کاز اور ایفیکٹس کا کیا گہرا تعلق ہے، کوئی بھی اگر معلول آ رہا ہے تو اس کے پیچھے علت ہوگی، یہ بیان کرنا مقصود ہے۔ یہ مقصود نہیں ہے کہ ان کاموں کی علتیں آپ لوگ بنانے لگ جائیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے جو قانون دیا ہے روایات میں، وہ یہ قانون دیا ہے کہ ہر چیز کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ سبب ہوتا ہے، یہ قانون آ گیا۔ اب وہ سبب کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کے اوپر بحث آپ نے کرنی نہیں، ٹھیک ہے، اپنی طور پہ تلاش جاری رکھیں، لیکن سبب فقط کس کو سمجھیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھیں۔ وَأَيْنَ ذَلِكَ وَأَيْنَ ذَلِكَ مِنْ اعتبار تسبیب العبد بنفسه الاسباب، اس سے یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ من اعتبار تسبیب العبد بنفسه الاسباب، کہ ایک جو بندہ ہے وہ خود سے جو ہے وہ اسباب کا کیا کرنے لگ جائے؟ اعتبار کرنے لگ جائے، اسباب بنانے لگ جائے، ٹھیک ہے، اسباب کو سبب سمجھنے لگ جائے۔ اس کا یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ یہ ہے کہ ہر چیز بغیر سبب کے نہیں ہوتی، تو کیا بندہ جو ہے وہ خود اسباب کو سمجھنے لگ جائے اور اسباب کو بنانے لگ جائے؟ یہ تو نہیں ثابت ہوتا۔ کیف، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ والعدیۃ مشحونۃ، ٹھیک ہے، تمام دعائیں جو ہے وہ اس بات سے بھری پڑی ہیں کہ بیان اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب من غیر سبب، کہ مسبب الاسباب تو کیا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ بھی کیا؟ من غیر سبب، وہ ایسے سبب کے بغیر مسبب بناتا ہے کہ جو سبب آپ کے لیے ظاہر بھی نہیں ہوتا۔ من غیر سبب یعنی من غیر سبب ظاہری ہے، کہ جو انسان کے لیے سبب ظاہری بھی نہیں ہوتا۔ فالذی ابا، پس وہ ذات کے جس نے انکار کیا کہ جریان الامور بغیر اسباب، یا کہ وہ امور کو بغیر علت کے جاری کرے گا، کوئی نہ کوئی اس کی علت بنا کے وہ جاری کرے گا، هو الذی یسبب الاسباب، اسی نے جو ہے وہ اسباب کو بنایا ہے، علی مقتضی تقدیرہ، اپنی تقدیر کے مطابق، من غیر تسبیب العبد، اس میں بندے کا سبب بنانے میں کوئی کردار ہی نہیں ہے، یعنی وہی سبب بناتے ہیں۔ تو اس میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی کہ بندہ تو جو ہے وہ بعض کا ظاہری چیزوں کو سبب سمجھنے لگ جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے چھپی ہوئی بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں کہ جو سبب بن رہی ہوتی ہیں۔ ظاہری طور پر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ سفارش کرے گا تو میری نوکری لگے گی، میں یہ کورس کروں گا تو میری نوکری لگے گی، وہ ظاہری سبب سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے چھپے ہوئے کیا سبب ہیں، جو کیا چیزیں ہیں، وہ انسان کو نہیں پتہ ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اصل سبب تو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی آخری نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سبب ہے۔ اچھا، اس کے بعد مصنف ایک اور اعتراض کا جواب دیتے ہیں کہ بھی روایات میں یہ کہا گیا کہ کمانے کے لیے نکلو بھائی، ٹھیک ہے، اس میں روایات ہیں کہ صبح سویرے کیا کمانے کے لیے نکلو، تو پھر یہ روایات کیوں کہہ رہی ہیں کہ کمانے کے لیے نکلو؟ پھر آپ گھر بیٹھ جاؤ دعائیں مانگو، ٹھیک ہے۔ تو مصنف کیا کہتے ہیں کہ ولا یغرنک
آپ کو جو ہے وہ دھوکہ نہ دیں، یغرنک ولا یغرنک، آپ کو دھوکہ نہ دیں، ورود الاوامر العقیدہ کے بہت زیادہ عوامر جو تاکید کرنے والے ہیں وہ وارد ہوئے ہیں، بطلب رزق، رزق کمانے کے اوپر، ٹھیک ہے، بریکٹ میں جو ہے وہ طالب علم کو کیا کیا سائڈ پہ کر دیا، فی غیر طالب علم، طالب علم کے لیے تو کیا چیز ہے کہ وہ علم کے طلب کے لیے نکلے گا اور وہ رزق کی ٹینشن ہی ختم کر دے گا، ٹھیک ہے، اس نے کہا یہ اللہ کا مشن ہے، اہل بیت کا مشن ہے، میں یہاں پہ علم کے لیے نکلوں گا، اب میری جو طلب ہے وہ علم کے اوپر ہوگی، میری طلب رزق کی ہوگی نہیں، ٹھیک ہے، اب وہ جتنی مشکلات آئیں گی جو بھی آئے گا وہ اس میں قربانی دینے کے لیے کیا تیار ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس کا ہدف اور ہو گیا، یعنی وہ شروع میں بیان کیا تھا کہ طالب علم جو ہے وہ 2 in 1 کی پالیسی نہیں چلائے گا کہ میں بزنس بھی کروں اور کیا ہے جہاں پہ پڑھوں بھی صحیح، ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ دنیا میں بھی یہی چل رہا ہے کہ جو ریسرچ اسکالر ہیں، جو ٹیچر ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو اسکالرشپ دے دی جاتی ہے، لیکن ان کو یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ جو ہے وہ کاروبار کرو یا جاب کرو سیکنڈ ٹائم کی، نہیں، ان کو یہ نہیں کہا جاتا، بلکہ بہت سارے اداروں میں کیا پابندی ہوتی ہے کہ ہمارا جو ریسرچ اسکالر ہے، جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، یہ کاروبار نہیں کرے گا، اگر پتہ چل جائے کہ یہ کاروبار کر رہے ہے، جاب کر رہے ہے، اس کو نکال دیا جاتا ہے ادارے سے، کیونکہ وہ علم کے اوپر، تحقیق کے اوپر فوکس نہیں ہو پاتا، ٹھیک ہے، واضح، تو لہٰذا مصنف نے اسی طریقے سے طالب علم کو خارج کیا کہ طالب علم کی پھر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ بزنس کی طرف جائے، تجارت کی طرف جائے، طالب علم بن کے رہے، وہ بزنس اور کاروبار کی طرف نہ جائے، لہٰذا نجف اشرف میں جو طلاب کہتے ہیں جی ہمیں کاروبار کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یا وہ کاروبار کرنا چاہیے، یا ایک اور وہ نام دیتے ہیں ہمیں خدمت زائرین کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، مختلف نام ہے نا، تو یہ طالب علم کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں، طالب علم کا ایک ہی کام ہے طلب العلم، بس اسی میں اس کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے، اس سے ٹائم نہیں بچتا اس کے لیے، ٹھیک ہے، وہ اپنے ہوم ورک اور ٹیسٹوں کی تیاری پہ ٹائم لگائے تو صحیح، اس کے لیے کہاں ٹائم بچے گا کہ وہ ڈالر کا حساب کرتا رہے، باقی چیزوں کا حساب کرتا رہے اور یہ کرتا رہے، ٹائم ہی نہیں بچتا، تو لہٰذا اسے طلب العلم کو قربان کرنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ کام کر پاتا ہے، تو اسی وجہ سے مصنف نے یہاں پہ طالب علم کو استثناء کیا، بھی طالب علم کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں نا، ان کے لیے یہ روایات ہیں کہ وہ کیا تجارت کے لیے آگے بڑھیں، بزنس کی طرف وہ بڑھیں، فَإِنَّ ذَلِكَ، اور یہ بات کیوں ہے کہ کیوں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بزنس کی طرف آگے بڑھو، اس وجہ سے ہے کہ لِإِقَامَةِ نظم العالم المطلوب لرب العالمین جل شانہ، تاکہ اس کائنات کا جو نظم و ضابطہ ہے وہ باقی رہے، نظام چلتا رہے، جو نظام کے اللہ تعالیٰ کے لیے مطلوب ہے، کیونکہ لوگ بزنس کے لیے جائیں گے تب وہ کھیتی باڑی کریں گے، تب وہ چیزیں بنائیں گے، وہ چیزیں بکیں گی، مزدور آئیں گے، کیا ہے وہ مستری لوگ بنیں گے سارے، تبھی تو نظام چلے گا، سارے جو ہے وہ پڑھنے لگ جائیں پھر تو کائنات کا نظام ہی نہیں چلے گا نا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے قرآن میں کیا ہے کہ کچھ لوگ ہر قوم میں سے نکلیں جو اپنے آپ کو اس فیلڈ کے لیے کیا ہے خاص کریں، وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک امت کا گروہ ہونا چاہیے جس کا کام کیا امر بالمعروف نہی عن المنکر ہو، یہ چیزیں ہوں، سب کے سب تو کریں گے تو نظام ہی دھرم بھرم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو کائنات کا جو نظام ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اس کا چلنا اسی پہ موقوف ہے کہ لوگ تجارت کی طرف بڑھیں، ولذا ترا، اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ورود العوامر العقیدہ کے بہت سارے عوامر وارد ہوئے ہیں کہ جو تاکید کرتے ہیں کہ بالاقتصاد فیہ وعدم الافطراط، کہ آپ اس میں اقتصاد کریں گے اور تفریط نہیں کریں گے، اقتصاد کا کیا مطلب ہوتا ہے، یعنی میانہ روی اختیار کرنا، میانہ روی کیا مطلب کہ اس کو سر پہ سوار نہیں کرنا، کہ یہ اوور ٹائم بھی لگا رہے ہیں، ڈبل ٹائم بھی لگا رہے ہیں، آپ سارا جو ہے نا ذہن ہی ادھر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ قرآن مجید میں جس طرح ہے کہ کچھ لوگ ایسے تاجر ہیں کہ ان کو تجارت جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، ٹھیک ہے، لا تلہیہم، کیسے آیت ہے، اس طرح کا مضمون ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو تجارت کرتے ہیں لیکن ان کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، یعنی یہ وہ تاجر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ ادھر ہی ہم پڑھاتے تھے اوپر چوتھے طبقے میں نا، منہاج کی درس ہوتے تھے، تو ادھر ہمارے ایک مومن ہیں، وہ نجف میں آگے کاروبار کرنے کے لیے ادھر چھوڑ ہے پاکستان کو، تو ان مومن کی یہ صفت تھی کہ وہ اپنی دکان وغیرہ بند کر کے نا درس کے ٹائم پہ نماز کے بعد ادھر آ جاتے تھے، پہلے مسجد ہندی میں آتے تھے، پھر درس شفٹ ہوا میں خمینی میں، پھر ادھر آتے تھے، پھر ادھر آتے تھے، ٹھیک ہے، وہ آ کے بیٹھے رہتے تھے، اور بڑا یعنی مجھے لگتا تھا کہ بڑا اچھا یار ان کو درس مسائل فقہی مسائل ظاہری بات سمجھ آ رہی، تو ایک دفعہ میں نے پوچھا کہ ہاں بھی کیسا نظام چل رہا ہے، ماشاء اللہ آپ کافی عرصے سے آ رہے ہیں، تو کیسا درس وغیرہ سمجھ آتی نہیں آتی، کہتے ہیں کہ بلا صاحب وہ تو بات نہیں ہے، لیکن جو میرا حساب کتاب ہے نا دکان کا وہ بڑا اچھا حل ہو جاتا ہے وہاں پہ، میں کہ کیا مطلب، کہتے ہیں وہ حساب کتاب میں نے کرنے ہوتے ہیں چیزیں، تو وہ ادھر آ کے پرسکون اتنا ماحول ہوتا ہے آپ کے درس میں، ٹھیک ہے، تو وہ سارا میرا ذہن ادھر چلتا رہتا ہے، تو میں کیا کرتا اپنے حساب کتاب پورے کر لیتا،
تو اس سے وہ واقعہ یاد آ گیا نا کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس مسجد میں نماز پڑھنے جاتا تھا جس کے جو امام جماعت ہے نا وہ لمبی جماعت کراتے تھے نا، جیسے اب بھی ہے مثلا جامع ہندی میں جو سید تقی الحکیم جماعت کراتے ہیں وہ لمبی جماعت کراتے ہیں، اور ادھر جو اپنی ہے مسجد انصاری میں یہ سپیڈوں والے ہوتے تھے، پہلے تو بہت زیادہ سپیڈوں والے ہوتے تھے، وہ ابھی جماعت نہیں کراتے۔ تو لاب کیا کرتے تھے بھی ہم نے ادھر نماز پڑھنی ہے، ادھر جامع ہندی میں نہیں پڑھنی، وہ بہت لمبی کر دیتے ہیں، یا سبزواری میں اور زیادہ لمبی ہوتی تھی، یہ نوافل بھی ابھی پڑھاتے ہیں زور اثر کے۔ تو ایک بندہ جو تھا وہ ادھر جماعت میں آتا تھا جدھر لمبی جماعت ہوتی تھی نا، یہ دکاندار سارے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک دن جو ہے وہ ایک مولانا تھے، وہ آگے ان کی جگہ پر انہوں نے تیز نماز پڑھا دی، تو وہ غصے ہو گئے، ان کے ابھی کیے کیا آپ نے تیز نماز پڑھا دی، ابھی تو میرا حساب ہی پورا نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، کیا کہ ابھی تو میرا حساب ہی پورا نہیں ہوا تھا اور نماز ہی ختم کر دی، ٹھیک ہے۔ تو کچھ یعنی ایسا بھی ہوتے ہیں کہ اتنا جو ہے وہ کاروبار میں آگے نکل گئے ہیں کہ اب وہ درس میں بیٹھے ہوں، نماز میں بیٹھے ہوں، گھر میں بیٹھے ہوں، بچوں میں بیٹھے ہوں، ان کے ذہن میں کیا یہی چیز چل رہی ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ افراط کہتے ہیں، کہ بہت زیادہ کیا آگے نکل جانا، ٹھیک ہے۔ اس چیز سے کیا منع کیا گیا؟ اچھا علم میں یہ چیز منع نہیں ہے، علم میں آپ جتنا آگے چلتے جائیں گے وہ معرفت کے درجے ہیں۔ تو عوامر عقیدہ ہیں کہ بالاقتصاد فی ہے کہ آپ اس میں کیا کریں گے؟ اقتصاد کریں۔ اقتصاد کیا مطلب؟ یعنی میانہ روی کو اختیار کریں، زیادہ آگے نہ جائیں، بس جو کمانا ہے واجبات تک کماؤ بس، ٹھیک ہے، باقی ساری توجہ اللہ کے ذکر کی طرف، لوگوں کی خدمت کی خاطر، کچھ معاشرے میں کیا رہ لو۔ وعدم الافراط، افراد کسے کہتے ہیں؟ آگے بڑھ جانا، ٹھیک ہے۔ اقتصاد یعنی بہت پیچھے بھی نہ رہ جاؤ، درمیانے رہو، اور افراط بھی نہ کرو کہ اتنا جو ہے اس کے آگے نکل جاؤ۔ اب یہاں پہ مصنف کچھ حاشیے میں جو ہے وہ روایات کا حوالہ دے رہے ہیں کہ یہ کس طرح کی روایات ہیں ہمارے پاس۔ اس میں سے سب سے پہلی روایت جو ہے وہ اللہ کے رسول کا خطبہ ہے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ اس میں اللہ کے رسول نے بہت ساری چیزوں کو ارشاد فرمایا تھا، اور اس میں ایک مرکزی نقطہ یہی بھی تھا کہ تم تجارت اور کاروبار کی طرف جاؤ گے لیکن حد اعتدال میں رہ کے جانا ہے، اپنے اوپر کیا زیادہ چیزوں کو سوار نہیں کرنا۔ فقال ایھا الناس، اے لوگو، انہ واللہ ما من شیء یقربکم من الجنہ ویبعدکم من النار الا وقد امرتکم بہ، کہ اللہ کی قسم ہے لوگو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو تمہیں جنت کے قریب کرے اور تمہیں جہنم سے دور کرے، الا وقد امرتکم بہ، مگر میں نے اس کا تمہیں حکم دے دیا۔ وما من شیء یقربکم من النار ویبعدکم من الجنہ الا وقد نہیتکم عنہ، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو تمہیں نار جہنم کے قریب کرے اور جنت سے دور کرے، مگر یہ کہ میں نے اس سے تمہیں روک دیا۔ وَإِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ قَدْ نَفَثَ فِي رُوعِي، اور روح امین نے میرے روح میں، روح کسے کہتے ہیں جی؟ روح کہتے ہیں دل، ذہن اور عقل، کہ روح امین نے میری روح میں یہ چیز ڈال دی ہے، نفس یعنی ڈال دینا۔ کیا بات ڈال دی ہے؟ کہ انہ لا تموت نفس، کہ کوئی لا تموت نفس، کہ کوئی نفس اس وقت تک نہیں مرے گا حتی تستکمل رزقها، جہاں تک کہ اس کا رزق مکمل نہ ہو جائے۔ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، پس تم اللہ سے تقوی اختیار کرو اور طلب میں اجمال کرو۔ اجمال فی الطلب کیا ہے؟ میانہ روی اختیار کرنا، حد اعتدال میں رہنا۔ اور یہاں پہ مولا میر اسلام کی بھی حدیث ہے کہ مولا نے کیا فرمایا تھا کہ رزق تو کیا ہے؟ مضمون ہے۔ پھر میموری فل ہوگی اس کی؟ اچھا اچھا اچھا، مولانا کیا بنا تھا کہ رزق کیا ہے؟ مضمون ہے، اس کی ضمانت لی جا چکی ہے، وہ کیا ہے؟ تمہیں مل کے رہے گا، لیکن علم ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی انسان اس وقت تک نہیں مرے گا کہ جو علم اس کے لیے طے ہے وہ اسے مل نہ جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ علم پہ اس نے خود محنت کرنی ہے اور خود کیا طلب کرنا ہے، لیکن مال کے اوپر وہ ایک نارمل سی محنت کر رہے ہیں نا، وہ اسے مل جائے گا جو اس کے لیے رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن علم کے لیے اسے شدید قسم کی محنت کرنی پڑے گی، تھوڑی محنت کرے گا تو تھوڑا ملے گا، زیادہ کرے گا تو زیادہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی جب تک ایک بندے کا رزق مکمل نہیں ہو جاتا اس وقت تک اسے موت نہیں آتی۔ وَلَا يُحْمِلَنَّ أَحَدُكُمْ اسْتِبْطَاءَ شَيْءٍ مِّنَ الرِّزْقِ، استبطاء کسے کہتے ہیں؟ سست ہو جانا، بطیء سے ہے نا، باتا، ٹھیک ہے۔ الحمار البطیء یہ آیا وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ نعم السیر علی الحمار البطیء پڑھے کتنی؟ علی العیر، ہاں اچھا۔ تو رزق اگر آنے میں کیا ہو جائے؟ سستی ہو جائے، ٹھیک ہے، رزق آنے میں دیر ہو جائے، تو رزق آنے میں دیر ہو جانا تمہیں اس بات پہ نہ آمادہ کر لے، لا یحملن احدکم، تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کر دے کہ ان یطلبہ بغیر حق، کہ وہ اسے پھر طلب کرنے لگ جائے بغیر حق کے۔ یعنی بغیر حق کیا مطلب؟ یعنی پھر حرام طریقوں سے بھی کیا اسے لینے لگ جائے،
ٹھیک ہے. فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكَ شَيْءٌ مِّمَّا عِندَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، کیونکہ جو چیز اللہ کے ہاں طے ہے اس کو درک نہیں کیا جا سکتا مگر اس کی اطاعت کے ساتھ. یعنی یہ آگے بھی حدیث آئے گی کہ اللہ نے حلال رزق جو معین کیا ہوا ہے، پھر اگر انسان حرام کی طرف جانا شروع کر دے نا تو اس میں سے پھر کٹنگ شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں، حلال میں سے کٹنگ کیا باقاعدہ شروع ہو جاتی ہے. یہ سسٹم اللہ نے رکھا ہوا ہے. اچھا، اگلی حدیث کیا ہے؟ امام حسن علیہ السلام سے ہے کہ انہو قال، کہ آپ نے فرمایا کہ ادفع المسلۃ ما وجدت تحمل یمکنک. ادفع المسلۃ یعنی سوال کرنے کو دور کرو. مانگنا یا کسی سے مانگو نہیں، سوال نہ کرو. کب تک؟ ما وجدت تحمل یمکنک، جب تک تم اپنی ایسی برداشت پا سکو کہ جس کے اوپر تم قدرت رکھتے ہو. یعنی جب تک تمہارے لیے ممکن ہو برداشت کرنا، سوال کسی سے کیا نہ کرو، مانگو نہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ فإن لكل يوم رزقا جديدا، کیونکہ ہر دن کے لیے کیا ہے؟ ایک جدید رزق ہے. وَعْلَمْ أَنَّ الْإِلْحَاحَ فِي الْمَطَالِبِ، اور جان لو کہ الحاح فی المطالب مطلب کیا ہے؟ سوال کرنا، طلب کرنا. الحاح کیا مطلب؟ بار بار، یعنی بار بار جو مانگنا ہے. یسلب البہا، یہ انسان کی جو وقار اور عزت ہے اس کو ختم کر دیتا ہے، اور انسان کو اپنے وقار اور عزت کو بھی کیا بحال رکھنا پڑتا ہے. اور ویورث التعب والعناء، اور بار بار مانگنے کی وجہ سے انسان کے اندر کس چیز کو وراثت میں لے کر آتا ہے؟ تعب اور عناء کو. یعنی تعب اور عناء کسے کہتے ہیں؟ تھکن اور مشقت. تھکن اور مشقت کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا دل بوجھل بوجھل رہتا ہے. دل اس کا ہمیشہ کیا تھکا رہتا ہے. دل کے اندر وہ خوشی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. ظاہری طور پہ خوش ہو جائے گا لیکن پھر ایک ٹائم کیا آ جائے گا؟ پھر پریشان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ جو دل کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت نہیں آ رہی ہے اور اس کے برعکس کیا آ رہی ہے؟ تھکاوٹ آ رہی ہے اور انسان کا بوجھل پن آ رہا ہے، اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ وہ بہت زیادہ کیا لوگوں سے سوال کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں. تو یعنی یہ نہ سمجھے کہ میں لوگوں سے مانگوں گا تو میرے پاس پیسہ اکٹھا ہو جائے گا تو میرا دل کیا مطمئن ہو جائے گا. نہیں، دل مطمئن نہیں ہوگا. دل کے اندر وہی ٹینشن رہے گی، وہی تھکاوٹ رہے گی. یعنی یہ جو فقراء ہیں جو دروازے دروازے سے مانگتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ بڑا پیسہ ہوتا ہے. ابھی جو الویش میں خواتین بیٹھی ہوتی ہیں تو ایک دکاندار جو ہے وہ اس سے چینج لے رہا تھا تو اس نے نکالے اتنی جو ہے وہ کٹھے نوٹ کیے ہوئے تھے روب کے اس بوڑھی خاتون نے. ٹھیک ہے. پر ربڑ چڑھائے ہوئے تھے تو دے رہا ہوں 25 الف کا آپ کو چاہیے، کتنا چاہیے، ساری دے رہے تھے. یعنی اتنا پیسہ انہوں نے جمع کیا ہوتا ہے لیکن پھر بھی ان کے دل میں وہ اطمینان نہیں ہے، استقرار نہیں ہے، تعب اور مشقت ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کس وجہ سے؟ اس کی وجہ کیا بنی؟ لوگوں سے مانگنا پڑی. یعنی بار بار مانگنے سے ان کے ذہن میں کیا تھا؟ مشکل حل ہو جائے گی، لیکن مشکل حل نہیں ہوئی. فصبر، پس آپ صبر کریں، حتی یفتح اللہ لک بابا، یہاں تک کہ اللہ آپ کے لیے وہ دروازہ کھول دے کہ یسہل الدخول فیہ، کہ جس میں داخل ہونا تمہارے لیے آسان ہو جائے. فما اقرب الصنع الی الملہوف والامن من الحارب المخوف. سن کسے کہتے ہیں؟ سن کہتے ہیں اللہ کی تدبیر. ٹھیک ہے جی. اللہ نے ایک تدبیر کی ہوتی ہے، ایک طریقہ بنایا ہوتا ہے کہ اس بندے کو کہاں پہ لے کر جانا ہے اور کیا حالات اس کے سامنے رکھنے ہیں. اختیار سلب نہیں کرے گا لیکن اس کے لیے کچھ حالات بنائے ہیں. اقرب و سن الی الملہوف کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اللہ کی تدبیر کتنی ہی قریب ہے. کس بندے کے قریب ہے؟ ملہوف. ملہوف کیسے کہتے ہیں؟ غم زدہ کو. ٹھیک ہے. جو پریشان اور غم زدہ ہے اس کے لیے اللہ کی تدبیر بہت قریب ہے. یعنی اللہ نے اس کے لیے ایک تدبیر بنائی ہے، اگر وہ صبر کرے تو یہ اس کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. والامن، اور اسی طریقے سے اللہ کا امن کتنا قریب ہے کس بندے کے؟ من الحارب، جو بھاگ رہا ہے، اور المخوف کیا ہے؟ ڈرا ہوا ہے. یعنی جو ڈرا ہوا ہے اور بھاگ رہا ہے اس کے لیے ایک اطمینان کی کیفیت اللہ کی آنے والی ہے، قریب ہے، وہ دور نہیں ہے. فربما کانت الغیر، یہ غیر نہیں ہے، غیر. غیر کسے کہتے ہیں؟ تبدیلیاں. تغیر سے غیر، غیرہ کی جمع غیر. کہ بعض کا کیا ہوتی ہیں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں؟ نوع ادب من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ ایک طرح کا ادب سکھانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی انسان کے حالات کو وہ بدلتا ہے اور حالات کو بدلنے کے ذریعے سے وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو ایک اور مقام کے اوپر لے کر جاؤں. یہ اللہ کا طریقہ کار ہوتا ہے انسان کو کیا ادب سکھانے کا. یعنی کتنے یہاں پہ ہم نے جو اچھے اچھے علماء اور طلاب کے ان کے قصے ہم نے سنے ہیں کہ انہوں نے یہ کاروبار میں محنت کی، ادھر جا رہے تھے، یونیورسٹی میں آگے جا رہے تھے، حالات بند ہوتے گئے، جاب نہیں ملی، کوئی ایسا سسٹم بنا، بالآخر ان کو ادھر آنا پڑا. ادھر آ کے آپ وہ شکر ادا کرتے ہیں کہ شکر ہے ہم یہاں پہ ترقی کر گئے. یعنی کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنے جو بہت بڑے بزنس ہیں، جو تاجر ہیں، وہ اپنے واقعات بتاتے ہیں کہ ہم تو جاب کے لیے اپلائی کر رہے تھے، ایک جگہ اپلائی کی، دوسری جگہ اپلائی کی، ہماری کیا جاب نہیں لگی، نوکری نہیں لگی. پھر ہم نے کیا چلے اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں، پھر ریڈی وغیرہ لی، یہ کر کے اتنا بڑے بن گئے. یعنی یہ آپ تدبیریں سوچیں گے کہ بہت سارے جو رستے رک رہے ہوتے ہیں، حالات تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہوتے ہیں؟
اللہ کے حالات چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ نوع ادب من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے، ایک انسان کو ادب سکھانے کا طریقہ کار ہے، اس کی تربیت کا کیا ایک طریقہ کار ہے کہ مختلف حالات رکھ کے اسے آزماتا ہے، اسے مضبوط بناتا ہے۔ جس کو سونے کا چمچ مل جائے، ٹھیک ہے، وہ کوئی مضبوط انسان تو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ مضبوط انسان کیا ہوتا ہے؟ جو مشکلات میں ہوتا ہے۔ تبھی ہمارے انبیاء ہو گئے، ائمہ علیہ السلام ہو گئے، ان کی زندگی مشکلات والی ہوتی ہے، یعنی یتیم والی زندگی، مشکلات والی زندگی، دشمن والی زندگی، اس طرح کی زندگی ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے وہ انسان کیا بنتے ہیں؟ مضبوط انسان ہوتے ہیں۔ والحظوظ مراتب، اور جو حصے ہیں نا، حصے جو انسان کو ملتے ہیں، نصیب، اس کے بھی کیا ہوتے ہیں؟ مراتب اور درجے ہوتے ہیں کہ کس کو کتنا ایسا ملے گا۔ فلا تعجل علی ثمرۃ لم تدرک، بس تم جلدی نہ کرو اس پھل کے اوپر کہ لم تدرک، جس سے ابھی درک نہیں کیا گیا، درک نہیں کیا گیا یعنی جس کے ابھی پکنے کا ٹائم نہیں آیا، جو ابھی تک پکنے کے قابل نہیں ہوا۔ وَإِنَّمَا تَنَالُهَا فِي أَوَانِهَا، پس تم اس پھل کو پالو گے فی اوانها، جب اس کا ٹائم آئے گا، اوان یعنی جب اس کا موسم آئے گا تو اس تم پھل کو پالو گے۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْمُدَبِّرَ لَكَ، یہ بات تم یقین کے ذریعے سے مان لو، قبول کر لو کہ ان المدبر لک، کہ جو تمہارے لیے تدبیر کرنے والا ہے نا، انتظام چلانے والا ہے، اعلم بالوقت، وہ اس وقت کو زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ یصلح حالک، کہ جو تمہاری حالت کو کیا بہتر بنا دے گا، ٹھیک ہے؟ وہ وقت اپنی ٹائم پہ آئے گا۔ ولا تعجل بحوائجک قبل وقتها، اور اپنی ضرورتوں کے اندر جلدی نہ کرو، قبل وقتها، اس وقت سے پہلے۔ فیدی کو قلبوں کا، اس سے ہوگا کیا کہ تم جلدی کر رہے ہو، وہ کام تمہارا ہو نہیں پا رہا، تو ہوگا کیا کہ فیدی کو قلبوں کا و صدروں کا، کہ تمہارا دل کیا ہو جائے گا؟ تنگ ہو جائے گا، تمہارا سینہ تنگ ہو جائے گا۔ اور ویغشاک القنوط، اس کے اوپر کیا آ جائے گی؟ مایوسی آ جائے گی، قنوط، مایوسی، اور پھر وہ مایوسی ایک ٹائم پہ انسان کو کس طرف لے جائے گی؟ کفر کی طرف، اور بعض کا خودکشی کی طرف بھی لے جائے گی۔ ٹینشن کیا ہے؟ ٹینشن کا مریض بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ تیسری حدیث کیا اسی باب سے ہے، اور یہ اللہ کے نبی سے ہے کہ لما نازلت حاضل آیا، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، کہ تم اللہ کے فضل سے سوال کرو، ٹھیک ہے جی، ان اللہ کے فضل کا سوال کرو۔ اچھا، ہاں کون سی؟ ہاں، لما نازلت حاضل آیا، کوئی پڑھا؟ لما نازلت حاضل آیا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، ٹھیک ہے؟ کہ آپ سب جو ہے وہ اللہ کے فضل سے سوال کرو، اللہ کے فضل کا سوال کرو۔ فقال اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، تو اللہ کے نبی کے جو اصحاب ہیں انہوں نے کہا کہ ما ھذا الفضل، یہ جو اللہ کا فضل ہم نے مانگنا ہے، طلب کرنا ہے، یہ فضل اللہ کا ہے کیا؟ ٹھیک ہے، اصحاب نبی میں اختلاف ہوا اس آیت مجیدہ کو سمجھنے کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد کا جو مرحلہ یہ ہے کہ اس بات کے اوپر بھی اختلاف ہوا کہ یہ سوال اللہ کے رسول سے پوچھے کون، ٹھیک ہے؟ یعنی بعض کا کیا ہوتا ہے، کلاس میں ایسا سوال ہوتا ہے، ہمارے اندر خارج میں تو چلتا ہے، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں آپ پوچھو استاد سے۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ بعض کا سوال یعنی وہ ہوتا ہے کہ استاد یہ نہ کہہ دے کہ تمہیں اس بات کا نہیں پتہ، کمال ہے بھائی، چھوٹی سی بات کا نہیں پتہ پوچھنے آ کے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ بھی ٹینشن بنتی ہے کہ ہم یہ سوال پوچھیں گے تو آگے یہ نہ ہو جائے کہ ابھی تک آپ کو اس بات کا نہیں پتہ، ٹھیک ہے؟ اور وہ ہمارے ساتھ کہتے بھی ہیں کہ شون یاتیکم فی ذہنکم، کہ یہ چیز آپ کے ذہن میں آ کیسے گئی بھائی، یہ تو بنتا ہی نہیں ہے سوال، ایسے جملے بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو اللہ کے صاحب کی بھی یہ صورتحال بنی کہ اب انہوں نے کیا کہا کہ ایکم یسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ عن ذالک، کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کے رسول سے اس بارے میں سوال پوچھے؟ بھی سوال پوچھنا تو اچھی بات ہے، سب پوچھ لیتے ہیں۔ فقال علی بن ابی طالب علیہ السلام، تو مولا علی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں پوچھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ انا اسألہ، فرمایا کہ میں پوچھوں گا۔ فسألوا عن ذلک الفضل ما ہوا، اور مولا علی علیہ السلام نے اس فضل کے متعلق سوال پوچھا اللہ کے رسول سے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا کہ ان اللہ تعالی خلق خلقتاً، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو خلق فرمایا، پہلا مرحلہ۔ وقسم لهم ارزاقهم من حلها، اور ان کے لیے جو حلال رزق ہے وہ تقسیم کر دیا کہ اس کو اتنا رزق ملنا ہے، اس کو اتنا رزق ملنا ہے، یہ چیزیں تقسیم ہو گئیں۔ وعرض لهم بالحرام، اور پھر ان کے لیے جو حرام رزق ہے وہ بھی ان کے سامنے پیش کر دیا، بھئی یہ دیکھو یہ حرام رزق ہے، تم اس طریقے سے کیا کرپشن کرو، اس طریقے سے کیا ہے مومنین کو تھوڑے بہت جملے کہو اور پیسہ نکلواؤ، ٹھیک ہے، ساری چیزیں سامنے آ گئی۔ اب ہوگا کیا کہ فمن انتہا کا حرامن، جس نے حرمت کو پامال کیا، انتہا کے حرمت کیسے کہتے ہیں؟ حرمت کو پامال کرنا، ان حرام میں چلے جانا۔
جس نے حرمت کو پامال کیا نقص لہو من الحلال، تو اللہ تعالیٰ حلال میں سے نقص کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی تھوڑا کر دیتا ہے، بقدر منتہا کا من الحرام، اتنی مقدار میں کہ جو اس نے حرام کمایا ہے، یعنی جتنا حرام کمایا اسی کی نسبت سے یہاں پہ بھی کیا ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ اور وحود سے بھی، اور پھر آخرت میں اس کے اوپر کیا ہوگا، حساب بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی جو بندہ حرام کی طرف جا رہا ہے وہ اپنا فائدہ نہیں کر رہا، اس کے ذہن میں تو کیا آ رہا ہے کہ مجھے زیادہ مل گیا نا، ٹھیک ہے۔ قبلہ صاحب تو کہہ رہے تھے کہ اس اپلیکیشن کے ذریعے سے نہ کماؤ، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے زیادہ مل رہا ہے اس اپلیکیشن سے، تو وہ جو اس کو زیادہ مل رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ جو حلال اس کے لیے طے ہو چکا ہے وہ کٹ ہو رہا ہے اس کا، ٹھیک ہے، وہ کٹ ہو رہا ہے، اور ادھر سے کیا ہے، آخرت میں حساب میں بھی یہ بندہ پھنس رہا ہے، تو کوئی نقصان اس سے کیا ہو رہا ہے، فائدہ تو نہیں، نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن اگر یہ صبر کرتا تو جو طے تھا وہ اسے کیا ہے، مل جاتا۔ تو یہ ساری باتیں کس بات کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ اگر ایک انسان اللہ کی تدبیر کے اوپر یقین رکھتا ہو اور توکل کی منزل پہ ہو، وگرنہ کیا ہے، وہ ہفتہ صبر کرے گا، 10 دن، مہینہ، پھر اس کا پارا کیا ہو جائے گا، ہائی ہو جائے گا، پھر کیا ملنے والا کون نہیں ہے، بس یہی کام کرو، ٹھیک ہے۔ یہ ہے، حالانکہ وہ اس کا جو پارا ہائی ہو رہا ہے، اس کے ہو سکتے ہیں زندگی کے حالات بدلیں، اس کی سوچ بدلیں، اس کی ذہنی صلاحیت بدلے، کوئی اس کی وجہ سے کسی اور کے حالات بدلیں، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں نا۔ ایک انسان کے لیے جب مشکلات کھڑی ہوتی ہیں تو ہو سکتا ہے وہ اپنا ذہن ہی چینج کر دے، اوکے کہ میں نے یہ کاروبار کرنا ہی نہیں ہے، میں کوئی اور کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ کوئی اور کام کرے، وہ اس کے لیے بہتر ہو، وہ معاشرے کے لیے بہتر ہو، ٹھیک ہے۔ تو اگر انسان ٹینشن میں نہیں جائے گا اور کہے گا کہ چلیں حالات نہیں بنے تو اور کام کر لیتے ہیں، وہ اس میں بھی اللہ کے اوپر بھروسہ کرے، ٹھیک ہے، جب اللہ کے بھروسہ کرے گا تو پھر ساری چیزیں اس کی سیٹ ہوتی جائیں گی، کیونکہ اس کے ذہن میں یہی ہے نا کہ جو طے ہے وہ تو مل کے رہنا ہے، بس میرا کام کیا ہے، کوشش کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ 3 کیا ہے روایات مکمل ہوئی، اب اس کے اوپر آ جائیں بالکل، ٹھیک ہے جی، بس ایک جملہ پڑھتے ہیں پھر ختم۔ فکم بنیا فی جمیع امور دنیا کا من الرزق والعز ونحو ما، پس اے میرے بیٹے جتنے بھی دنیا کے امور ہیں، چاہے وہ رزق ہو یا عزت ہو یا اس کی طرح کی اور چیزیں ہوں، ٹھیک ہے، اس میں تم کیا کرو، معتمدن علی اللہ سبحانہ، تم اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو، واسکن بہی، اسی کے اوپر اطمینان رکھو، اور معرضن عن الاسباب، اور اپنے دل کو ان اسباب سے پھیرنے والا بنا دو، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ اسباب اختیار نہ کرو، اعراض عن الاسباب کیا ہے کہ اسباب کی طرف تمہاری دلی کوئی لگن نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر تم ڈیپینڈ نہ کرنے والے ہو، اور موقن للامر الی مسببھا، اور جو مسبب الاسباب ہے اس کے اوپر تم کیا کرنے والے ہو، بھروسہ کرنے والے ہو، یہ چیز کیا ہے، اہم ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اجمعین۔